اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی من دَابَّةٍ جانوروں سے لا تحملو کون سا فعل ہے لا تحملو مضارع منفی ہے لا تحملو نہیں اٹھاتے رزقہا اپنا رزق اللہ تعالی یرزقو کون سا فعل ہے یرزقو مضارع ہے بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے اللہ یرزقو اللہ رزق دیتا ہے ہاں اس کو ہاں کی ضمیر کس کے لیے دابا کے لیے جانور کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی دیتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس حوالے سے ارشاد فرمائی؟ ہجرت کے حوالے سے. ساری سورہ جو ہے وہ اسی مضمون پہ مشتمل ہے کہ مسلمانوں پہ مصائب آلام اور تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے، اور اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ تو تمہیں ہجرت کر جانی چاہیے جہاں تم اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنے اطمینان کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کر سکو. اس میں انسان کو دو چیزوں کا خطرہ ہے، انسان کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے اور انسان کو اس بات کا خطرہ ہے جہاں کہیں جا کے آباد ہوں گے پتہ نہیں وہاں کوئی روزی میسر آئے گی نہیں، روٹی پانی کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر بندے کو آنی ہے، ہجرت کے راستے میں آ جائے گی تو اس سے اچھی موت کون سی ہے؟ اور اگر گھر بیٹھے رہو گے تو قلعوں کے اندر بیٹھے رہو گے تب بھی موت آئے گی، موت سے تو بچ نہیں سکتے. اس لیے موت کا خوف جو ہے وہ تو نکال دینا چاہیے دل سے کہ ماں ہجرت کی وجہ سے موت آئے گی، جہاں لکھی ہے جیسے لکھی ہے اور جس وقت لکھی ہے وہ آ ہی جانی ہے. اس کا ڈر انسان کے دل میں نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو یہ سمجھنا چاہیے جنگ بدر میں جنگ احد میں جو لوگ شریک ہوئے اور احد میں مسلمانوں کا نقصان بھی زیادہ ہوا، منافق پہلے ہی جنگ احد سے الگ ہو گئے تھے. جب جنگ ختم ہوئی تو منافقوں نے یہ باتیں کی کہ اگر یہ لوگ وہاں باہر مدینہ سے باہر نہ جاتے کھلے میدان میں تو یوں قتل نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں آپ مردہ نہ کہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم خواہ پکے قلعوں میں کیوں نہ بیٹھ جاؤ، جب موت تمہاری آنی ہے تو آ ہی جانی ہے. یہ نہ کہو کہ تم میدان جنگ میں گئے تو تمہاری موت آئی، بلکہ وہ تو اللہ کی تقدیر تھی، جہاں اللہ نے لکھی تھی وہاں آنی ہے، اور موت تمہاری بھی جہاں اللہ نے لکھی ہے وہیں آ جانی ہے. تم گھروں میں اپنے آرام دہ بستروں میں بیٹھے ہوگے، وہاں اللہ نے موت لکھی ہے وہاں آ جائے گی. اور دوسری بات کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ رزق کا بھی تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے. اور جیسا کہ پچھلے درس میں نے بتایا کہ بعض لوگ ہجرت کر کے گئے مکہ سے، اپنا سب کچھ مال اسباب چھوڑ کے چلے گئے، سامان تجارت بھی اور جو کچھ بھی وراثت وغیرہ تھی سب چھوڑ کے چلے گئے. مدینہ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اتنی فراغت دی انہیں، اتنا مال دیا کہ مال ان سے سنبھالا نہیں جاتا تھا. حضرت صہیب رومی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ سارے مہاجر تھے لوگ، لیکن وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مال اور دولت سے نواز دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور طریقے سے اسی بات کو واضح فرمایا ہے، اور اس کے وصف سے یا جو شیطانی وہم آتا ہے اس کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں، کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں، کتنے پرندے ایسے ہیں، کتنے پانی میں رہنے والے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق ذخیرہ نہیں کرتے. گائے ہے، بھینس ہے، کتے ہیں، بلیاں ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں جنگل میں رہنے والے، پانی میں مچھلیاں رہنے والی ہیں یا اور پانی کے جانور ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تو سوچو کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں
لا تحمل رزقها، اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں باندھے پھرتے، اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے انہیں بھی۔ جب اللہ جانوروں کو رزق دیتا ہے، کتے کو دیتا ہے، سور کو دیتا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین بنایا ہم نے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے بڑی عزت دی، بڑی تکریم دی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا مارے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا انسان کو، کیا اس کو اللہ رزق نہیں دے گا؟ اور پھر رزق دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے، انسان تو محض وسائل اور اسباب مہیا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بولی اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی انہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنات پہ بھی انہیں قدرت دی تھی۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو ایک دن خیال آ گیا، بڑی میری وسیع حکومت ہے اور جنات اور چرند اور پرند سارے میرے مسخر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہوئے، تو میں ایک دن دعوت کرتا ہوں جانوروں کی۔ کہنے لگے یا اللہ میں دعوت کرنی ہے جانوروں کی۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دے دیا، اپنے جتنے بھی عمال تھے سب کو لگا دیا کہ کھانا پکایا جائے۔ کھانا پکانا شروع کر دیا، بہت بڑی بڑی دیگیں، خود قرآن مجید میں آتا ہے کہ بڑی بڑی دیگیں تھیں ان کی، اور پکوان شروع کر دیے۔ 40 دن تک مسلسل سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں حکم دے کے کھانا پکواتے رہے کہ میں نے دعوت کرنی ہے جانوروں کی۔ 40 دن کھانا پکا لیا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے یا اللہ کوئی مخلوق بھیجا اپنی کھانے کے لیے، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ آج تمہاری دعوت سلیمان کے گھر ہے، وہاں جائے کھانا کھاؤ، آج تمہاری خوراک سلیمان دے گا تمہیں۔ مچھلی گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور جتنا 40 دن کا کھانا تھا وہ سارے کا سارا کھانا مچھلی نے ایک لقمے میں آگے نگل لیا اور کہنے لگی سلیمان اور دو۔ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان اب مہیا کرو کھانا، اسے رزق دو اس کو۔ سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی یا اللہ رزق دینے والا تو ہی ہے، رزق تو اللہ کی ذات ہی دے سکتی ہے، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس جانور کو کیسے کیسی کتنی کتنی روزی دے رہا ہے۔ چونٹی سے کہتے ہیں، چونٹی سے بھی سلیمان علیہ السلام کی گفتگو قرآن جی میں ہے۔ چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کتنی ہے؟ چونٹی نے بتایا کہ میں اتنی خوراک کھاتی ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ اتنا کھانا کھا لیتی ہے، یہ اتنی خوراک ہے اس کی، اس کو ایک بڑے شیشے کے مرتبان میں خوراک بھی ڈال دی اور اس چونٹی کو بھی اس میں ڈال کے بند کر دیا کہ دیکھیں وہ کتنا کھاتی ہے، واقعی اتنا کھا لیتی ہے۔ تو 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد یا جتنا بھی خوراک تھی اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کھولا اسے، اور آدھی خوراک چونٹی نے کھائی، آدھی تو باقی تھی ابھی۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم تو کہتی تھی میری خوراک اتنی ہے، تم نے آدھی بھی نہیں کھائی؟ تو چونٹی نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ سلیمان کہیں بھول ہی نہ جائے، میں اپنی خوراک ساری کھاتی رہوں اپنے حساب سے، اور سلیمان بھول جائے میں اس کے اندر ہی مار جاؤں۔ یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ ساری دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں جانوروں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، کوئی انسان کسی کی پوری نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے گھر کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا۔ اگر کسی انسان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ وہ اپنے بال بچوں کو پال رہا ہے تو بڑا جھوٹا انسان ہے، بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ انسان تو اپنی ذات کو نہیں پال سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے، جسٹ ایک مہینے یعنی انسان اگر سوچنا چاہے جس کے 4 یا 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مہینے میں کتنا دودھ پیتے ہیں وہ۔ کم از کم 40 لیٹر 50 لیٹر جو ہے وہ انسان ایک مہینے میں پیتا ہے، اور ایک سال میں کتنے لیٹر پی جاتا ہے، اور کتنی عمر ہے انسان کی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ٹنوں کے حساب سے ایک انسان اپنے گھر میں دودھ استعمال کرتا ہے، اور ذرا سوچئے کہ یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا، کس نے مہیا کیا، اتنا بڑا خزانہ کس کے پاس ہے۔
کتنی انسان گندم کھا جاتا ہے، کتنا غلہ کھا جاتا ہے، کتنا انسان پانی پی جاتا ہے، خورد و نوش کی باقی چیزیں انسان کتنی استعمال کرتا ہے. صرف ایک مہینے کے حساب سے آپ دیکھیے کہ یہ اتنا کھانا اور اتنا پینا اور اتنی غذا جو ہے یہ کون دے رہا ہے؟ انسان کی تو بس کی بات ہی نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ پہ ایسے ہی توکل کریں جیسا توکل پرندوں کا ہے، اپنے لیے کچھ جمع نہیں کرتے، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں کہ فلاں جگہ سے روزی زیادہ مل گئی تو وہیں آپ بیٹھ رہے ہیں، امریکہ میں جو روزی زیادہ ملتا ہے وہاں جا کے بیٹھیں، یورپ میں زیادہ ملتی ہے وہاں جا کے بیٹھیں. فرمایا اگر توکل کر لو پرندوں جیسا توکل، جتنا توکل پرندوں کا ہے اتنا ہی توکل تم کر لو، اللہ تمہیں بھوکا نہیں مارے گا. جو اللہ پرندوں کو دیتا ہے وہ تمہیں بھی دیتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فارس، انداز لگائیے کہ ایران میں اصفہان کے رہنے والے اور بڑے جاگیردار باپ کے بیٹے، بڑے امیر کبیر خاندان کے، آتش پرست تھا باپ ان کا. اور حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے اپنے گھر میں آتش کدا کبھی بجھنے نہیں دینا، اور میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں آگ کو دن رات دیکھتا رہتا کہ آگ بجھنے نہ پائے. ایک دفعہ میرے باپ کو کہیں باہر کام تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا میں ذرا کام سے جا رہا ہوں اور ان 2-4 دنوں میں کھیتوں میں جا کے کام کی نگرانی بھی تم نے کرنی ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کبھی گھر سے نکلا نہیں تھا. میں 2-4 دن وہاں گیا تو مجھے راستے میں ایک عیسائیوں کا گرجا ملا جہاں ایسی اچانک مجھے خیال آیا تو میں اس میں گھس گیا. میں نے کہا دیکھوں صحیح یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں. میں اس گرجے میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک عالم آدمی ہے، وہ بیٹھا ہوا کچھ نصیحتیں کر رہا ہے اور پھر انہوں نے کچھ اپنے طریقے سے عبادت وغیرہ کی اللہ کی. تو حضرت سلمان کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑی اچھی لگی وہ. میں جب گھر گیا، میرا باپ واپس آیا سفر سے، تو میں نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلاں گرجے میں گیا تھا اور وہاں میں نے کچھ لوگوں کو عبادت کرتے دیکھا، ان کی باتیں سنی، مجھے تو اپنے دین سے وہ بڑی اچھی لگی. باپ نے ڈانٹا ڈپٹا کہنے لگے کہ بیوقوف، اپنے باپ دادا کے دین سے کسی دوسرے کے دین کو اچھا نہیں کہنا چاہیے. جو باپ دادا کا دین ہے وہی اچھا ہے، خواہ کیسا بھی ہے. لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے باپ کے جواب میں یہ بات کہی کہ بھائی مجھے تو ان کا دین اچھا ہی لگا ہے. میری اس بات سے میرے باپ کو دل میں کھٹکا پڑ گیا کہ یہ بچہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. باپ نے مجھے اس دن سے گھر میں لے جا کے زنجیروں میں جکڑ دیا کہ اس کو باہر نہیں جانے دینا. وہ کہتا ہے کہ جن دنوں میں گرجے میں جاتا رہتا تھا ان دنوں میں نے اس عالم آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو تمہارا دین ہے اس کا مرکز کہاں پہ ہے، یا اگر میں تمہارے جو بڑا کوئی عالم ہے اس سے ملنا چاہوں تو کہاں مل سکتا ہوں اس سے. تو اس نے کہا کہ ہمارے اس دین کا مرکز جو ہے وہ شام میں ہے، اگر تم وہاں چلے جاؤ تو وہاں پوچھ لینا کہ اس مذہب کا بڑا آدمی کون ہے، عالم کون ہے، وہ تمہیں مل جائے گا. تو میں نے اس گرجے کے محتمم کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی تمہارا قافلہ وغیرہ شام جانے والا ہو تو مجھے پیغام بھجوا دینا. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو مجھے اس پادری نے پیغام بھجوایا کہ قافلہ شام جا رہا ہے، جانا چاہتے ہو تو اس کو ساتھ چلے جاؤ. حضرت سلمان کہتے ہیں میں ویسے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لیکن میں نے ایسے ایک جھٹکا دیا زنجیر کو، زنجیر ٹوٹ گئی اور میں بھاگ کے گرجے میں چلا گیا اور اس قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گیا. شام گیا تو جس آدمی کے بارے میں مجھے پتا چلا وہ آدمی بظاہر تو بڑا نیک اور پاک اور متقی اور پرہیزگار بنا ہوا تھا، لیکن میں جب اس کے قریب رہا تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی وہ نذرانے لیتا ہے، تحائف لیتا ہے یا پیسے ویسے لیتا ہے لوگوں سے، وہ سارے کے سارے مسکینوں محتاجوں پہ خرچ نہیں کرتا بلکہ اپنے خزانے میں جمع کر رہا ہے.
جب مجھے یہ پتا چلا تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ آدمی تو اچھا نہیں ہے. جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کی بڑی عزت اور تکریم کی، لیکن میں نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ تو آدمی اس طرح اور اس طرح کا تھا. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے جتنا بھی خزانہ تھا وہ سارا دکھایا انہیں اور کہا کہ یہ تو بڑا دنیا دار آدمی تھا اور بڑا لالچی اور بڑا طمع رکھنے والا انسان تھا. اس نے یہ سارا خزانہ جمع کیا اور لوگوں کو بڑا افسوس ہوا. لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو دوسرا آدمی اس کی گدی پہ آ کے بیٹھا وہ واقعی بڑا نیک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار آدمی تھا. لیکن اتفاق کی بات یہ کہ میں کچھ دیر اس کے ساتھ رہا تو اسے موت آ گئی. میں نے اس کی موت کے وقت اسے پوچھا کہ بھائی تم تو مر رہے ہو، لیکن میں جو اتنا لمبا سفر کر کے ایران سے آیا ہوں یہاں شام میں، اور اب مجھے کوئی جگہ بتاؤ، کوئی عالم آدمی بتاؤ جس کے پاس میں جا کے تمہارا یہ دین سیکھ سکوں. اس نے کہا کہ تم موصل میں چلے جاؤ، وہاں ایک اچھا عالم آدمی ہے، نیک اور پرہیزگار آدمی ہے، وہ تمہیں صحیح راستے پہ لگائے گا. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں موصل چلا گیا. موصل میں بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا. کچھ دیر میں رہا تو وہ آدمی بھی فوت ہونے لگا. اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ایک اور شہر کا پتہ بتایا. اس کے بعد وہاں سے ہو کے میں اموریا ایک جگہ ہے، ایک شہر ہے، وہاں پہ پہنچا. وہاں کہتے ہیں کہ جو پوپ تھا یا پادری تھا اس سے میں ملا، اس سے میں نے گفتگو وغیرہ کی. وہ بھی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا. لیکن اس نے مجھے ایک بات کہی مرتے ہوئے، کہنے لگا کہ اب یہ دین جو ہے یہ ختم ہونے والا ہے اور عرب کے خطے میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے. اگر تمہارے بس میں ہوا تو وہاں اس کے پاس چلے جانا، وہ بالکل ٹھیک تمہیں راستے پہ نیکی کے راستے پہ لگائے گا، صحیح دین ہوگا اس کا. حالانکہ عیسائی تھا، پادری تھا، عالم آدمی تھا، اپنا جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کا جاننے والا تھا. تو اس نے رسول سلمان کی رہنمائی کی. رسول سلمان نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اس کی نشانی بتا دو. نشانی اس نے یہ بتائی کہ 3 نشانیاں میں تمہیں بتاتا ہوں اور اس میں تم امتحان کر لینا اس آدمی کا. اگر وہ واقعی ویسا ہی ہو تو یہ سمجھ لینا کہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، خود استعمال کرے گا. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی پشت پہ دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. یہ 3 نشانیاں ہیں. اگر یہ 3 نشانیاں پا لو تو سمجھنا یہی وہ نبی ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں چونکہ مختلف شہروں سے سفر میں ہی تھا، لیکن اموریا میں آ کے میں نے کوئی تھوڑی بہت تجارت بھی کی. اللہ نے مجھے بڑی برکت دی اور میرے پاس کافی بکریاں وغیرہ اور دوسرے جانور ہو گئے. اب میں اس تلاش میں تھا کہ اگر کوئی عرب جانے والا قافلہ ہو تو اس کے ساتھ میں چلا جاؤں اور وہاں انتظار کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک قافلے کا مجھے پتا چلا کہ وہ عرب جانے والا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، سارے کا سارا لے لو مجھ سے، لیکن مجھے وہاں عرب کی زمین میں پہنچا دو. اب دیکھیے کہ یہ جو جذبہ ہے نا، اللہ تعالیٰ پہلے انسان کا یہ جذبہ واقعی دیکھتے ہیں کہ انسان میرے لیے کیا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ واقعی میرے لیے کر رہا ہے یہ، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو ضائع نہیں کرتا. جو انسان فی الواقع اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خاطر کوئی قربانی دیتا ہے. اب یہ اپنے آپ کی طرف سے بھی انسان ذرا سوچ لے کہ دین کے لیے ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں جو میرا مال سب کچھ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، یا اللہ مل جائے مجھے. کتنے لوگ ہیں جو اپنا سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. شاید 100 میں سے ایک بھی آدمی نہ نکلے آج. جو کچھ بھی کمایا تھا، جتنی بھی تجارت تھی، جتنا بھی ریوڑ تھا، کہنے لگے سارے کا سارا لے لو، مجھے عرب میں پہنچا دو، میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ ہم اپنے گھر بار میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا دینے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہل ایمان کی تعریف میں یہ بات کہی اور ان کی صفت میں یہ بات کہی کہ کچھ لوگوں کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی میرے فوت ہونے کے بعد
کہ وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمارا مال دولت جتنا کچھ بھی ہے سارا کا سارا ہم دینے کے لیے تیار ہے، ایک دفعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اور حضرت سلمان نے فی الواقعی وہ عملاً کر کے دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے پہلے کہ میرا جو کچھ بھی مال دولت ہے، گھر بار ہے، میں سب دیتا ہوں، مجھے ایک دفعہ اس نبی کے شہر میں پہنچا جہاں نبی آنے والا ہے۔ وہ قافلے والوں نے لے لیا سب کچھ جو کچھ بھی تھا، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا حضرت سلمان سے۔ انہوں نے راستے میں ایک یہودی قافلہ تھا، اس کے ہاتھ بیچ دیا حضرت سلمان۔ سلیمان علیہ السلام غلامی کی زندگی میں چلے گئے، غلام بن گئے ان یہودیوں کے۔ اب وہ جہاں پہ رہ رہے تھے حضرت سلیمان، وہ کہتے ہیں کہ وہیں پہ ایک مدینہ سے بنو قریظہ کا آدمی آیا جو رشتہ دار تھا اس یہودی کا جس کے پاس میں غلام تھا۔ وہ جو بنو قریظہ کا یہودی تھا اس نے اپنے رشتہ دار سے یہ بات کہی کہ یہ تمہارا غلام جو ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو اپنے ہاں لے جاؤں۔ وہاں مدینہ بنو قریظہ ایک محلہ تھا ان کا یہودیوں کا، مدینہ کی بستی کے پاس ہی۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کو وہاں لے جاتا ہوں، تم نے جو پیسے ویسے لینے ہیں مجھ سے لے لو۔ اس یہودی نے حضرت سلمان کو بنو قریظہ کے آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور وہ آدمی سلیمان علیہ السلام کو لے کے وہاں مدینہ آ گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بالکل وہ یوسف علیہ السلام والا معاملہ کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا، قافلے والوں نے آگے بھیج دیا، مصر پہنچ گیا، مصر میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو یہودی مدینہ لے گیا۔ مدینہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام کو اس عیسائی نے جو بتایا تھا کہ وہ سرزمین جو ہوگی ایک تو سیاہ پتھر ہوں گے وہاں، اور ایک اس شہر میں کھجوروں کے درخت بڑے ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہاں جا کے دیکھا تو سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یار مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے صحیح جگہ پہنچا دیا ہے، پتھروں والی سرزمین ہے یہ، اور کھجوروں کی بڑی بہتات ہے یہاں پہ، تو ممکن ہے کہ وہ نبی یہیں پہ آنے والا ہو۔ وہاں جب پہنچے تو انہیں اس بات کی خبر مل گئی کہ مکہ میں ایک نبی ہے، ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کسی طرح یہاں سے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ایک روز میں اس یہودی کی کھجور کے اوپر چڑھ کے کھجوریں اتار رہا تھا، یہودی نیچے کھڑا تھا۔ ایک آدمی بھاگتا آیا میرے مالک کے پاس، اور اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کچھ پتا چلا کہ وہ جو مکہ کا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو استقبال کے لیے فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ قباء میں جا رہے ہیں، اور اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ آدمی وہاں سے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ میں آ رہا ہے، اور فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس نے ساتھ کچھ غلط سلط قسم کی باتیں بھی کی، لیکن حضرت سلیمان کھجور کے اوپر کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں یہ بات پڑ گئی۔ اب میرے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو مجھے تو ایسے جس طرح انسان بے بس ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، میں نے کام وہاں وہی چھوڑا اور کھجور سے نیچے اتر آیا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ یار مجھے ذرا بات تو بتاؤ، کیا بات کر رہے تھے؟ تو میں نے جب اسے یہ بات کہی تو جو میرا مالک تھا اس نے مجھے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگا کہ بیوقوف آدمی، تمہیں اس بات سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو جا کے۔ میں پھر اپنے کام لگ گیا، لیکن اب میرے دل میں ایک تڑپ اور ایک زبردست اضطراب پیدا ہو گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں میں جا کے ان کی زیارت کروں، جا کے انہیں دیکھوں، اور جو نشانیاں مجھے بتائی تھیں اس عیسائی عالم نے، میں ان نشانیوں کے مطابق جا کے امتحان لوں ان کا، اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اس وقت تو میں کام میں لگ گیا۔ شام کو جب مجھے چھٹی دی اس نے، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا، تو میں نے چند کھجوریں لیں اور میں اسی شام بھاگا وہاں پہنچ گیا۔ اب دیکھیں یہ ہے تڑپ دین کی، یعنی اس
دنیا بھی ہے، پیٹ بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، اب آرام بھی ہے، سارے دن کے کام ہم کر رہے ہیں. انسان کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا آرام تو کر لیں، 2-4 دن میں جا کے مل لیں گے، کیا کون سی اتنی جلدی ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اسی شام فارغ ہونے کے بعد میں چند کھجور کے دانے لیے میں نے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیٹھے تھے، ساتھ صحابہ کرام. میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور بڑے متقی اور صالح انسان ہیں، آپ لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں، تو میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ چند کھجوریں ہیں، میں آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور ساری کی ساری کھجوریں صحابہ میں تقسیم کر دی کہ یہ کھا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھائی. میں خاص طور پہ دیکھتا رہا کہ صدقہ کی کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھجوریں تقسیم کر دیں تو میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ پہلی نشانی تو پوری ہو. جو پہلی نشانی تھی وہ تو پوری ہو گئی. حضرت سلمان اسی طرح خاموشی سے پھر واپس چلے گئے. اگلے دن جا کے پھر اپنا کام وام کیا اور مالک سے جو معاوضہ ملا کھجوریں وجوریں وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پھر حاضر ہو گیا. دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ہدیہ لایا ہوں آپ کے لیے، یہ ہدیہ قبول فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں، صحابہ میں بھی تقسیم کر دیں. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں بڑا خوش ہوا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب مجھے تیسری نشانی کا انتظار تھا کہ میں وہ کس طرح دیکھوں. اب رات کا وقت تھا، اس کا تجسس بھی نہیں کر سکتے تھے، واپس چلے گئے. اب ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں کسی ایسے وقت میں جاؤں جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی بھی مہر نبوت دیکھ سکوں. اور سلمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن موقع مل گیا، دوپہر کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے کسی صحابی کی تدفین کے لیے تشریف لے گئے تھے. میں وہاں پہنچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نیچے زمین پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چادر تھی. مجھے تجسس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو ہے یہ کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو تو میں مہر نبوت دیکھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تجسس محسوس کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی چادر ہٹائی یہاں سے کندھے سے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت دیکھی اور ایسے کچھ جذبات امڑ آئے حضرت سلمان کے کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بٹھایا انہیں، ان کی ساری کہانی سنی اور حضرت سلمان سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بھی یہ سناؤ. اسی وقت مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تینوں نشانیاں پوری ہو گئی تھی، صدقہ نہ قبول کرنے والی بھی، ہدیہ قبول کرنے کی بھی اور مہر نبوت کی بھی. مسلمان ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ سلمان کا جذبہ کیسا ہے. کہاں سے چلا یہ؟ ایران سے چلا، اصفہان سے چلا، شام میں پہنچا، موصل پہنچا، پھر اموریہ پہنچا، وہاں سے بکتا بکاتا کس طرح قافلے کے ساتھ یہودیوں کے ہاں پہنچا اور یہاں یہودی کے ہاں غلام ہے یہ. ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت سلمان نے اپنے مالک سے لکھائی کر لی کہ بھائی میں اگر آزادی حاصل کرنا چاہوں تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے تقریباً 20 کلو یا 30 کلو سونا مانگا اور کہنے لگا کہ میرے زمین میں 300 کھجوروں کے درخت یہ ہے. ایک طرح سے تو اس نے بند باندھنے کی کوشش کی کہ کہاں سے میسر آئے گا 30 کلو سونا اسے اور کہاں سے لائے گا 300 کھجوروں کے درخت. یہ بہرحال اس نے
یہ مطالبہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک جو ہے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر اتنا کچھ میں اسے دے دوں تو مجھے آزاد کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مکاتبت کر لو، تم اس سے لکھائی پڑھائی کر لو، تحریر کر لو اس سے۔ حضرت سلیمان نے جا کے اپنے مالک سے لکھائی کر لی کہ اگر میں اتنا سونا تمہیں ادا کر دوں اور 300 کھجوروں کے درخت تمہاری زمین میں لگا دوں تو مجھے آزاد کر دو گے۔ لکھائی پڑھائی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بھائی اپنے بھائی کی آزادی میں اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے حسب توفیق جتنا بھی کسی کے لیے ممکن تھا کھجوروں کے پودے اکٹھے کیے، کسی کوئی 10 لایا، کوئی 20 لایا، 15 لایا، 5، 1، 2 جتنے بھی میسر ہو سکتے تھے، صحابہ نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق کھجوروں کے درخت اکٹھے کیے، اور وہ کھجوروں کے درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ تشریف لے گیا اس کی زمین میں، یہودی کی زمین میں۔ دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے، وہی بات ہے کہ جو آدمی ہجرت کر کے جاتا ہے اللہ ضائع تو نہیں کرتا اسے۔ 300 درخت صحابہ نے اکٹھے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درخت لگانے کے لیے ساتھ تشریف لے گئے، 300 درخت لگا دیے۔ اب باقی مسئلہ تھا سونے کا، 20-30 کلو سونا جتنا بھی لکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کوئی راہ پیدا کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد غزوہ پیش آیا کوئی، اور اس غزوے میں جتنا سونا مطلوب تھا، جتنی کی مکاتبت تھی، جتنی لکھائی پڑھائی کی ہوئی تھی، اتنا سونا اس غزوے سے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلمان یہ سونا لے جاؤ، جا کے اس کو دے دو اور آزاد ہو جاؤ۔ اور پھر یہی سلیمان ہیں جو اس طریقے سے بکتے بکاتے، فقیری میں، مسکینی میں، محتاجی میں مار کھاتے، پیٹتے پٹاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، عہد صدیقی گزرا، اور عہد فاروقی میں پھر ایسا وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ بھائی تم مدین کے گورنر ہو، گورنر بنایا انہیں، 5000 دینار ان کا وظیفہ مقرر کیا، لیکن پھر بھی مزاج جو ہے، حالانکہ جاگیردار کے بیٹے تھے، امیر کبیر گھرانے کے بیٹے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اس کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ 5000 دینار یا درہم لیتے اپنا وظیفہ، سارے کا سارا مسکینوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور گورنری کے زمانے میں خود چٹائیاں بنتے اور وہ بیچ کے اپنا گزارا کرتے۔ اور جب فوت ہونے لگے تو اس بات پہ رونے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ سلمان جس طریقے سے میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تم بھی میرے پاس اسی طرح آنا، دنیا نہیں اکٹھی کرنا میرے بعد ہے، دنیا اکٹھی نہ کرنا، جس طرح مجھے اس دنیا سے جاتے دیکھ رہے ہو اسی طرح تم مجھے آگے ملنا۔ اور رونے اس بات پہ لگ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی، لیکن میں نے تو دنیا اکٹھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل کر نہیں سکا جس طرح مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جانور اپنے اوپر اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہے، رزق کا تم فکر نہ کرو، رزق میں تمہیں دوں گا۔ میری راہ میں نکلو، میرے دین کے لیے کام کرو، میری رضا کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسا کرتا ہوں سلوک۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کہ کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنی پشت پہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی دے گا۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرو گے تو اللہ تمہیں بھی رزق دے گا جیسے دوسروں کو دیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آگے پھر یہ چونکہ ہجرت کے حوالے سے دو باتیں تھیں، جان کا خطرہ، رزق کا خطرہ، دونوں وسوسوں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا،
اور پھر ایک اور دلیل دی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنے طریقوں سے سمجھایا انسان کو، اتنے طریقوں سے سمجھایا ہے، انسان نہ سمجھے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن، اور اگر سالتا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سالتا تو سوال کرے، وَلَئِن سَأَلْتَ، اور اگر تو سوال کرے ہم ان کو، کن کو؟ جو اپنے دل میں خوف محسوس کر رہے ہیں اپنی جان کا اور رزق کا، کہ اگر ہم نے ہجرت کی تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی وراثت چھوڑ کے، اپنا بینک بیلنس چھوڑ کے، اپنا بزنس اور تجارت چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ جائیں گے تو وہاں ہماری روزی کہاں سے آئے گی؟ ہماری جان پتہ نہیں بچے یا نہ بچے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا ان سے یہ بات پوچھو، من خلق السماوات والارض، من کون ہے؟ خالق کا پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ انسان کے رزق کہاں سے آتا ہے؟ انسان کا رزق جو ہے زمین آسمان سے آتا ہے۔ زمین اور آسمان انسان کے رزق کے اوریجن ہیں، مراکز ہیں۔ آسمانوں سے پانی برستا ہے، زمین سے ہر طرح کا رزق انسان کے لیے نکلتا ہے۔ پانی بھی انسان کو زمین سے حاصل ہوتا ہے، غلہ ہے، پھل ہے، سبزی ہے، جو بھی چیز انسان کی ضرورت کی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں سب زمین سے نکلتی ہیں۔ کوئی اس دنیا کی چیز ایسی نہیں جو انسان کو زمین سے حاصل نہ ہوتی ہو۔ یہ جو کچھ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مکان بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، شیشہ بنا ہے، یہ دھات ہے، ٹیلی فون ہے، پیٹرول ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی ایک ایسی چیز آپ نام لیجیے جو زمین سے حاصل نہیں ہوتی۔ ساری کی ساری چیزیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رزق کی اوریجن ہے، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے بنائے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تمہیں رزق دینے والا ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ یہ زمین آسمان کا مالک کون ہے، یہ بنانے والا کون ہے جہاں سے تم رزق حاصل کرتے ہو۔ وسخر الشمس والقمر، وسخر، اور تمہاری خدمت پہ لگا دیا سورج کو اور چاند کو۔ کون ہے جس نے تمہاری خدمت پہ مقرر کیا ہے سورج کو اور چاند کو؟ سورج اور چاند جو ہے ان کا بھی انسان کی روزی سے تعلق ہے۔ اگر اتنی دھوپ نہ ملے غلے کو یا پودوں کو، سبزی کو، درختوں کو، پھلوں کو، جتنی سورج مہیا کرتا ہے، وہ روشنی نہ ملے تب بھی انسان کی روزی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا فرمایا کہ یہ روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جو عوامل ہیں روزی کے، جن کے ذریعے تم روزی حاصل کرتے ہو، یہ سارے اسباب اور عوامل کس نے بنائے ہیں؟ سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا تمہارے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے لوگ، کافر بھی، مشرک بھی اور دوسرے لوگ بھی جو ہجرت سے ڈر رہے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کے سارے اس کے جواب میں یہی کہیں گے آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، زمین کو بھی اللہ نے بنایا، آسمان اور چاند کو مسخر بھی اللہ نے کیا، یہ سب کچھ اللہ بنانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا، پھر کہاں سے، يُؤْفَكُونَ، يُؤْفَكُونَ مادہ کیا ہے اس کا؟ حمزہ فا کاف۔ واقعہ افک کون سا ہے؟ واقعہ افک اس سے پہلے ہم نے کون سی سورہ میں پڑھا ہے؟ سورہ نور میں واقعہ افک ہم نے پڑھا ہے، جس کا مطلب ہے بہتان لگانا، جھوٹ باندھنا۔ حضرت عائشہ پہ جو بہتان باندھا گیا منافقوں نے، عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ پہ جو بہتان لگایا تھا، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ مادہ اس کا بھی وہی ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے دھوکہ دیے جاتے ہو؟ تم یہ مانتے ہو آسمان بنانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، اور پھر تمہاری روزی اور رزق مہیا کرنے والی اللہ کی ذات،
فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ یہ دھوکے تمہیں کہاں سے لگتے ہیں؟ ہماری جان چلی جائے گی، ہمیں روزی نہیں ملے گی، حضرت صاحب دینے والے ہیں، فلاں صاحب دینے والے ہیں، فلاں حضرت صاحب کرنے والے ہیں، فلاں بھرنے والے ہیں. یہ دھوکہ تمہیں کہاں سے لگتا ہے کہ تم پھر میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو دوسروں کو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی ہے یبسط، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. باسط اللہ تعالیٰ کا نام ہے. باسط کا معنی فراخی دینے والا، وسعت دینے والا، کھولنے والا. عبد الباسط، کھولنے والے، فراخی دینے والے کا بندہ. یبسط، فراخی عطا کرتا ہے رزق میں، لمن یشاء، واسطے اس کے جس کو چاہتا ہے. اللہ تعالی رزق کی فراخی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وَيَقْدِرُ لَهُ، یقدر، مادہ کیا ہے؟ قاف دال را، قدر کا معنی اندازہ، ماپ تول. وَيَقْدِرُ، اور ماپ تول کے دیتا ہے، یعنی حساب کے ساتھ دیتا ہے. لہو، واسطے اس کے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، بے انداز دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ماپ تول کے اندازے کے ساتھ دیتا ہے. اسے تھوڑا دیتا ہے، کم دیتا ہے اس کو. روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور روزی اتنی ہی ملنی ہے، خواہ تم اپنے ٹکانے میں بیٹھے رہو، اس کا فکر کرو یا نہ کرو، اللہ کے دین کے لیے کام کرو یا نہ کرو، اللہ کو وقت دو یا نہ دو، سارے 24 گھنٹے لگاتے رہو اپنے ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے، ریال اکٹھے کرنے کے لیے، روپے اکٹھے کرنے کے لیے. ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا. کھپ جاؤ دنیا کے لیے، 24 گھنٹے لگا دو اس کے لیے. نماز کے لیے وقت نہیں ہے جی. ہاں جی قرآن جی کیا کریں جی، وقت ہے، اتنی مصروفیت ہے، اتنے کام ہیں، ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، درس سننے کے لیے، مسجد میں جانے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے 4 منٹ اتنا ٹائم نہیں کہ مسجد میں 10 منٹ بیٹھ کے اللہ کا نام ہی انسان لے لے، اللہ کا ذکر اذکار ہی کر لے. بڑی مصروفیت ہے، بڑے کام ہیں جی، بڑے دھندے ہیں انسان کو. اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، الٹے پاؤں لٹک جاؤ، دنیا کے لیے، ریالوں کے لیے، ڈالروں کے لیے، دوں گا اتنے ہی جتنے تمہاری قسمت میں لکھ دیے. اور جو آدمی دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ نے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہے اس کو اللہ دے دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سب سے بڑی دولت اللہ دے دیتا ہے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جتنا لکھا ہے ملے گا اتنا ہی. میرا نام لینا چاہتے ہو لو، نہیں لینا چاہتے نہ لو. میرے راستے پہ آنا چاہتے ہو آؤ، نہیں آنا چاہتے نہ آؤ. نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے نہ کرو. دوں گا اتنا ہی جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ولا ان سالتہم من نزل من السماء ماء، ولا ان، اور اگر سالتا تو سوال کرے، ہم ان سے، من نزلہ کس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے، ہی کی ضمیر پانی کے لیے، زندہ کیا ساتھ اس پانی کے، ارضا زمین کو. زمین خشک ہو گئی، کاسالی ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا، فصلیں نہیں اگ رہی، فصلیں خشک ہو گئیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، تو پھر کون ہے وہ ذات جس کے لیے تم جس سے دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ پانی برسا، یا اللہ بارش برسا، زمین کو زندہ کر دے، زمین زرخیز کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں سے پانی نازل کون کرتا ہے، زمین کو زندہ کون کرتا ہے، من بعد موتہا، زمین کی موت کے بعد،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی ہے. اس کا جواب بھی یہی ہے. کوئی بارش برسانے والا داتا ہے تو برسا کے دکھا دے. سارے پاکستانی موجود ہیں اور کہتے ہیں زمین جو ہے وہ بنجر ہوگی، کا سالی کا شکار ہو گیا ملک، فصلیں نہیں اگ رہی. پھر وہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، قل الحمدللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. اتنی مات و رکت تو ہے، وہ اتنی مات اور عقل تو ہے تمہیں کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، آسمانوں سے پانی اللہ نے برسایا، مردہ زمین کو زندہ اللہ نے کیا، زرخیز اللہ بنانے والا، فصلیں اگانے والی ذات اللہ کی، تمہیں روزی دینے والی ذات اللہ کی. فانا یوفکون، بدبختوں کہاں سے بنائے جاتے ہو؟ کیا ہے پھر داتا کے پاس کیا ہے یہ تو بتاؤ. 11ویں والے کے پاس کیا ہے؟ یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں. روزی ہو دیتا ہے، آسمان بنانے والا وہ، زمین بنانے والا وہ، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا وہ، فصلیں اگانے والا وہ، سارا کچھ وہ کرتا ہے. اس کا جواب تمہارے پاس یہی ہے کہ اللہ کرنے والا ہے. پھر کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک تو الحمدللہ نہیں کہیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس بات کا اعتراف تو کرتے ہیں یہ کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثرهم ان میں سے اکثر ایسے ہیں لا یعقلون. کون سا پھر ہے؟ گزارا منفی ہے. لا یعقلون اصل سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بڑی زبردست دعوت فکر دی ہے، انسان کو سوچنے کی دعوت دی ہے کہ ذرا غور و فکر کرو، سوچو کہ تمہارے سامنے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، ستارے ظاہر ہوتے ہیں، چاند ظاہر ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے بے مقصد تم سمجھتے ہو کہ ان کو بنانے والا کرنے والا کوئی نہیں. یہ سارا کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس بات کا رونا روئیں گے وہاں جا کے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم دنیا میں بات غور سے سنتے اور عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے. کیسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں کہ شہد کی مکھی پہ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو شہد اس سے نکلتا ہے پیٹ سے، وہ اتنی بڑی فیکٹری اس کے پیٹ میں کس نے لگائی ہے؟ فرمایا کہ بھینس کو یا گائے کو تم نہیں دیکھتے، کھاتی کیا ہے، دیتی کیا ہے؟ چارہ کھاتی ہے، زمین سے نکلی ہوئی فصلیں کھاتی ہے، اور کتنا لذیذ اور ذائقے دار دودھ جو ہے وہ تم اسے حاصل کرتے ہو. کبھی سوچا نہیں یہ کیسے بنتا ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہی تو پیٹ ہے جس میں سرخ رنگ کا خون بھی موجود ہے، اور اسی سرخ رنگ کے خون سے ہم اتنا سفید اور چٹا لذیذ اور ذائقے دار دودھ نکال لاتے ہیں. یہ کون نکالنے والا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھئی تمہارے سامنے یہ ریگستان کا جہاز ہے، اونٹ ہے، ہم نے اس کو پیدا کیا، کبھی تم نے غور نہیں کیا الى الابل كيف خلقت، کیسا پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، تم نے کبھی غور نہیں کیا اس آسمان کے نیچے تم نے 70 سال 60 سال 80 سال گزار دیے، اور 60-70 سال میں تمہیں ایک لمحہ نہیں ملا کہ تم یہ غور کرتے کہ بغیر چھت کے یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہے یہ چھت. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور تم نے کبھی ان پہاڑوں میں غور نہیں کیا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے گاڑ دیے، کتنی حکمت سے گاڑ دیے.
اس زمین کو کس طرح بیلنس کر رکھا ہے ان پہاڑوں نے، حرکت کرنے سے کس طرح روک رکھا ہے پہاڑوں نے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کبھی تم نے اس زمین پہ غور نہیں کیا کس طرح ہم نے اس کو بچھا دیا تمہارے لیے، کس طرح ساکن بنا دیا اس کو. کبھی لمحہ بار کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں زمین کے کسی ایک خطے کو. انسان کہتا ہے 10 منٹ کا زلزلہ تھا اور سارے کا سارا گاؤں جو ہے وہ مسمار ہو گیا، سارے کے سارے گھر زمین بوس ہو گئے، زمین کے اندر دھنس گیا. اور اتنی بڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساکن بنایا ہوا ہے کہ میری مخلوق جو ہے یہ اس پہ رہ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کبھی تم عقل سے کام نہیں لو گے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جی نے یہ بات ارشاد فرمائی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دل تو دیے ہیں لیکن یہ وہ دل ہیں جو گدھے اور بیل کا دل ہے جس سے کبھی وہ سوچتا نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل تو ہے لیکن یہ اس کے ساتھ سوچ سمجھ کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں لا یبصرون، لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا یا سورج کو نہیں دیکھتے، چاند کو یا آسمان کو زمین کو دیکھتے نہیں. مطلب یہ ہے کہ آنکھیں تو دی ہے ہم نے ان کو، لیکن ان آنکھوں سے کبھی دیکھ کے انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ چیزیں کس نے بنائی، یہ دینے والا کون ہے. ان کی آنکھیں ویسے ہی ہیں جیسی کتے اور سور کی آنکھیں، جو ساری زندگی بسر کر دیتا ہے لیکن اس کو یہ عقل نہیں آتی، نہ ہی اس کو ضرورت ہے یہ سوچنے کی کہ مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میرا رزق کہاں سے آتا ہے، دینے والا کون ہے، یہ زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، یہ مٹی کیا ہے، یہ غلہ کیا ہے، یہ کھیت کیا ہے. اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان تو دیے ہیں لیکن یہ کان ایسے ہیں جن سے یہ سنتے نہیں، یہ اندھے اور بہرے. فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، جو لوگ ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، کالانعام ان کی مثال جانوروں جیسی ہے، بل هم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. جانور تو پھر بھی شام کو پھر کے اپنے مالک کے گھر آ جاتا ہے، یہ بات اتنی لمبی عمر گزار کے بھی اپنے رب کو نہیں پہچانتا کہ میرا رب کون ہے، میرا دینے والا کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے موت دینے والا کون ہے، مجھے صحت اور بیماری دینے والا کون ہے. مولانا رومی نے بعض بڑے اچھے اچھے واقعات لکھے ہیں انسان کو بعض باتیں ذہن نشین کروانے کے لیے. ایک فقیر مانگتا پھر رہا تھا کسی گاؤں میں، اس نے مختلف گھروں سے کچھ روٹیاں وغیرہ اکٹھی کی کھانے کے لیے. باہر نکلا تو ایک کتا اس کے پیچھے ہو گیا، بھونکتا رہا کتا، اسے کاٹنے کو پڑے. وہ اس کے آگے تھوڑی بہت روٹی ڈال دے اور پھر آگے چل دے، وہ کتا روٹی کھا لے، پھر اس کے پیچھے وہ تھوڑی سی روٹی اور ڈال دے، جب روٹی ختم ہو جائے پھر اس کے پیچھے بھونکنا شروع کر دے، حتیٰ کہ وہ ساری جتنا بھی اس نے روٹیاں اکٹھی کی تھی وہ ساری کتے نے کھا لی، پھر بھی اس کے پیچھے. اس نے کتے سے کہا کہ کتنے نامراد ہو تم کہ اب بھی تم میرا پیچھا نہیں چھوڑ دے، جو کچھ بھی تھا سب کچھ تمہیں دے دیا. اس نے کہا کہ نامراد میں نہیں ہوں، نامراد تو تم ہو کہ میں اتنے دنوں سے بھوکا تھا، میں نے اپنے مالک کا گھر نہیں چھوڑا، میں نے اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا، تم نے تو اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کے اتنے گاؤں کے دروازے جو ہے وہ پھر لیے. نامراد میں نہیں، نامراد تم ہو جس نے اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ دیا ہے اور لوگوں کے گھروں سے مانگ رہے ہو پھرنے کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو جانوروں سے ہی بدتر ہیں جو پہچانتے نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے، یہ زمین کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا، روزی کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت ایسی ہے جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتی، عقل سے کام نہیں لیتی. اور قیامت کو اللہ تعالیٰ نے یوم الحسرت اسی لیے کہا کہ انسان قیامت کے حسرت کرے گا
کاش ہم دنیا میں عقل سے کام لیتے اور جہنم میں نہ جاتے، کاش ہم دنیا میں بات کو غور سے سنتے اور جہنم میں نہ جاتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، اور نہیں هذه یہ الحیات دنیا، زندگی، الدنیا دنیا کی، الا مگر لہو و لعب، لہب اور کھیل۔ لہب کا معنی وہ کام جس میں انسان مگن ہو جائے، جس میں انسان پوری طرح منہمک ہو جائے، کسی دوسری چیز کی انسان کو ہوش نہ رہے۔ کھیل اور تماشا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا کس اعتبار سے؟ زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما خلقت ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ دنیا جو تو نے بنائی ہے، آسمان اور زمین اور جتنی بھی کائنات ہے، ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھیل اور تماشا ڈرامہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، گھنٹے کا ڈرامہ ہے، 2 گھنٹے کا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، ساری حقیقت ختم ہو گئی اس کی۔ کوئی اس میں بادشاہ بنا ہے، کوئی غلام بنا ہے، کوئی کسان بنا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، کوئی کچھ بنا ہے، سب کچھ ہے، لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے ڈرامے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ دنیا اسی طرح عارضی ہے جس طرح ڈرامہ عارضی ہوتا ہے، جس طرح کھیل تماشا۔ بچے ہیں 5-10 مل کے مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے کھیلتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے کھیلتے ہیں، ان کو پھر ڈھاڑو کے پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کی زندگی اسی طرح عارضی ہے جس طرح کھیل تماشے عارضی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابدی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس دنیا کی حیثیت جو ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کھیل تماشے کی حیثیت ہوتی ہے، بالکل عارضی اور فانی ہے دنیا۔ یہ تصور دلانا مقصود ہے، جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی صحابہ کو بھی، اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدمتگار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے اور بدن پہ کپڑا نہیں تھا، اٹھے تو حضرت عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نشان دیکھے چٹائی کے پڑے ہوئے، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتاتے تو ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے، بستر بچھا دیتے آپ کے نیچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میرا دنیا سے کتنا تعلق ہے، میرا دنیا سے تعلق اتنا ہی ہے جس طرح ایک مسافر چلتے چلتے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر اپنے سفر پہ چل دیتا ہے۔ میں تو اس درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے بستر کی کیا خواہش، بستر کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے درخت کے سائے کے نیچے۔ مسافر ہے انسان اس دنیا میں، اپنے سفر کی مدت پوری کرے گا اور روانہ ہو جائے گا اگلے سفر پہ جو مستقل منزل ہے اس کی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لیٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فراخی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دولت دنیا دے۔ کیسے کس طرح کے بادشاہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے بھی نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور ان کے پاس اتنی دولت ہے دنیا، اور ہمارا یہ حال ہے۔ آج بھی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا دے دیا، کافر ہیں، مشرک ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ بیچارے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہیں غریب اور مسکین، پٹے ہوئے، مظلوم، مارے کھا رہے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے، یہ کیوں ایسے ہے؟ اٹھتے ہیں نہیں جی ہم یہ حاصل کر لیں، یہ کریں، وہ کریں، ایسے کریں۔
بات یہ ہے کہ یہ دنیا تو امتحان ہے کہ جو آدمی ایمان لایا ہے وہ اپنے فقر و فاقہ کے ساتھ اسی مسکینی میں، اسی محتاجی میں، انہی تکلیفوں اور مصائب میں اپنے ایمان پہ کتنا پکا رہتا ہے، یا اسی بات کو دیکھ کے اس کا ایمان نکل جاتا ہے کہ کافر جو ہے وہ بڑے آرام میں، بڑی عیش میں ہے۔ بس اتنا ہی ہمارا ایمان کہ کافروں کا سونا چاندی دیکھے اور ہمارا ایمان نکل جائے، اتنی قیمت ہے ہمارے ایمان کی۔ یہ دنیا تو اتنی ہی ہے کہ ہارون رشید بڑا خدا خوف رکھنے والا آدمی تھا، پانی پینے لگا، وزیر پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا بادشاہ ایک منٹ رک جائیے، کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ امیر المومنین اگر میں آپ کو یہ پانی پینے سے روک دوں، آپ کو پانی نہ پینے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا ابھی جو بھی ہو سکے گا کروں گا، میں اپنی اگر آدھی مجھے مملکت دینی پڑے تو وہ بھی دے دوں گا۔ کہنے لگا اچھا بادشاہ پی لو، پی لیا ہارون رشید نے۔ کہنے لگا کہ بادشاہ یہ جو پانی تو نے پیا ہے اگر تمہارے جسم سے نہ نکلے تو کیا کرو گے؟ ہارون رشید کہنے لگا بھی جو بھی ہو سکے گا مجھے ساری مملکت دینی پڑے دے دوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسے بیمار رہوں اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوں کہ پانی نہ نکلے؟ وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ تمہاری ساری سلطنت کی قیمت جو ہے وہ پانی کے 2 گھونٹ ہے، پینے کو 2 گھونٹ نہ ملے تو آدھی سلطنت دے دو گے، اور پیا ہوا پانی تمہارے جسم سے خارج نہ ہو تو ساری آدھی سلطنت دے دو گے، تمہاری ساری بادشاہی قیمت تو اتنی ہے۔ کافروں کا سونا چاندی دیکھ کے انسان اپنا ایمان ضائع کر دے، اتنا ہی ایمان ہے ہمارا۔ یہ کلمہ پڑھا ہم نے لا اللہ محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ اے عمر تم ابھی اسی حال میں ہو یا اسی سوچ میں ہو کہ کافروں کے پاس یہ ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، اسی سوچ میں پڑے ہو؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ کافر اپنے جو حصے کا انعام ہے، دولت ہے، وہ اس دنیا میں لے لیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا انعام اور احسان جو ہے اور ہماری جو نعمتیں ہیں اللہ آخرت میں دے ہمیں؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اور اس دنیا میں یہ یاد رکھیں کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی خواہ اس نے پوری دنیا میں کیوں نہ حکومت کی ہو، جہاں تو اس کا بھی وہی ہونا ہے جو ایک غریب اور مسکین آدمی کا ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیسر و کسرا کو 6 اور 7ویں ہجری میں جتنے بھی شاہان مملکت تھے، بادشاہان، ان کو خطوط وغیرہ بھجوائے، اور کیسر و کسرا کے جو تھے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھجوائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ صحابی تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ذہین اور فطین اور بڑے پکے ایمان والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں عبداللہ بڑی اہم مہم پہ بھیجنا چاہتا ہوں، کسرا کے پاس تم میرا خط لے کے جاؤ گے، اور حکم یہ دیا کہ یاد رکھو کہ یہ خط جو ہے کسرا کے ہاتھ میں دینا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا ایمان کس درجے کا تھا۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، جو بھی آپ میرے ساتھ ڈیوٹی دیں گے یا جو بھی فرض ہوگا پورا کروں گا۔ ایران پہنچے، وہاں جا کے بادشاہ کو اطلاع کروائی کہ میں تمہارے نام ایک خط لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے دربار وغیرہ سجایا، اپنے درباریوں کو بلایا، امیر کبیر آدمی جتنے بھی تھے سب کو ساتھ بٹھایا، اور حضرت عبداللہ کو بلایا اندر، وہی پھٹے پرانے کپڑے جیسے بھی تھے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ جو ہے وہ خط لے گئے۔ اس نے بادشاہ نے کسرا نے اشارہ کیا اپنے ایک آدمی کو کہ اس کو وہیں روک دو اور اس کا خط لے کے مجھے پکڑا دو۔ نفرت کی ہوگی اس نے اس کے کپڑوں کے سے دیکھ کے یا ان کی حالت دیکھ کے۔ وہ آدمی آگے بڑھا ان سے خط لینے کے لیے، حضرت عبداللہ نے خط پیچھے کھینچ لیا، کہنے لگا خط تمہیں نہیں دینا۔ کہنے لگا کیا وجہ؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ کسرا کے ہاتھ میں دینا تم نے یہ خط،
تمہیں نہیں دوں گا. آپ دیکھیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی پابندی کرتے تھے. وہ خط تو کس طرح نہیں اسے کہا اپنے ملازم کو کہ کھاتے سے لے کے مجھے دے دو, اور حضرت عبداللہ کو بھی یہ پتا تھا کہ کھاتے سے لے کے مجھے کس طرح کو ہی دینا, بادشاہ کو دینا ہے. لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ کس طرح کے ہاتھ میں دینا ہے, تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا میں. کس طرح نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آنے دو. حضرت عبداللہ نے کس طرح کے ہاتھ میں جا کے خط دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے مترجم سے کہا کہ خط پڑھ کے سناؤ مجھے. خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسری عظیم فارس. محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے ایران کے بادشاہ کی طرف والسلام علی من اتبع الہدی, سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. خسرو پرویز نے جب وہ خط دیکھا اور اس میں اپنے نام سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھا تو غیظ و غضب سے آپ گولا ہو گیا. کہنے لگا کہ میرے غلام کو یہ جرت کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے وہیں اس نے پھاڑ دیا اور اس خط کو اس نے آگے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. پھاڑ دیا ہاتھ اور کہنے لگا کہ نکال دو اس کو دربار سے باہر. حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دربار سے نکال دیا گیا. حضرت عبداللہ اس بات کے بارے میں فکر مند تھے کہ اب پتہ نہیں مجھے دربار سے نکالنے کے بعد یہ پکڑ کے قتل کرتے ہیں یا مجھے واپس جانے دیتے ہیں. حضرت عبداللہ دربار سے نکل گیا. بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے بلانے کے لیے آدمی بھیجے, لیکن حضرت عبداللہ جا چکے تھے. حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پھاڑ دے, اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. خسرو پرویز نے یمن جو تھا یہ کسریٰ کی ماتحت تھا, اس کی سلطنت میں شامل تھا اور وہاں گورنر تھا اس کا بازان. اس نے گورنر کو یہ خط لکھا کہ 2 جرنیل بھیجو مدینہ میں اور انہیں کہو کہ محمد کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پہنچائے انہیں. یہ کون ہے جس نے ہمارے مقابلے میں اتنی بڑی جسارت کی ہے. چنانچہ یمن کا گورنر بازان تھا, اس نے اپنے 2 جرنیل بھیجے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پیغام پہنچا دیا جیسا اس نے دیا تھا, اور ساتھ یہ بات کہی کہ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ اتنا طاقتور ہے, اتنی بڑی قوت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ملک سمیت ہلاک کر سکتا ہے حملہ کر کے. اگر تم نے گرفتاری پیش نہ کی, اگر تم اس کے دربار میں حاضر نہ ہوئے تو تم سب کو وہ ہلاک کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی دونوں سے کہ اچھا جاؤ آج تو جا کے تم اپنے رہائش گاہ پہ آرام کرو, کل میرے پاس آنا. وہ دونوں جرنیل دوسرے دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمایا کہ آج کے بعد تم اپنے بادشاہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے. آج کے بعد تم کسریٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے. وہ دونوں آدمی بڑے حیران بھی ہوئے کہ یہ آدمی کیسی بات کر رہا ہے, اتنی بڑی قوت, سپر پاور پوری دنیا کی, اور حالات بھی کوئی ایسے نہیں
جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کوئی انقلاب آنے والا ہے، کوئی بغاوت ہے، کوئی ایسی قوت اٹھنے والی ہے جو اس کو فنا کر دے گی، تو یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ تم آج کے بعد اپنے بادشاہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا اسے. دونوں جرنیلوں نے جا کے یمن کے گورنر کو بازان کو یہ بات بتائی کہ ہم نے اس کے ساتھ جا کے گفتگو کی ہے اور اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے. بازان عقل مند آدمی تھا، ظاہر گورنر تھا. اس نے کہا کہ بھائی اگر تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ واقعی تم اپنے بادشاہ کی شکل نہ دیکھ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام آدمی نہیں، وہ اللہ کا نبی ہے. اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو پھر وہ واقعی اللہ کا نبی ہے. 2 یا 3 دن گزرے، ایران سے ایک آدمی خط لے کے آ گیا یمن میں بازان کے پاس. وہ خط خسرو پرویز کے بیٹے شہرویہ کی طرف سے تھا. اس نے لکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، حکومت جو ہے وہ اب میرے ہاتھ میں ہے اور تم میری اطاعت کرو، میری بیعت کرو. جب یہ خط اس کے پاس پہنچا بازان کے پاس تو اس نے فوراً اس بات کی گواہی دی کہ واقعی یہ بات تو پوری ثابت ہو گئی جو پیشگوئی کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ عام آدمی نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. بازان مسلمان ہو گیا. صرف خود ہی مسلمان نہیں ہوا بلکہ فارس کے بے شمار باشندے جو تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا بالکل عین اسی طرح چند سالوں کے بعد اس کی سلطنت اسی طرح ریزے ہو گئی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت، کیسر و کسریٰ 2 ہی طاقتیں تھیں اس وقت، لیکن اتنی قوت ہونے کے باوجود یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہاں گیا وہ جس نے یہ لکھا تھا کہ میرا غلام ہو کے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اللہ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، لیکن اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے والا، اس دنیا میں خدا اور فرعون بننے والا ایسا غرق ہوا کہ قیامت تک اس پہ لوگ لعنتیں بھیجتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خود اینٹیں ڈھو رہے تھے مسجد نبوی کی، اور ساتھ ساتھ یہ کلمات ادا فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہی، یہ تو بالکل فانی اور عارضی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے. تو یہی وہ بات ہے جو اللہ فرماتے ہیں کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ لوگوں یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل ہی عارضی اور فانی ہے. اس میں اپنے آپ کو منہمک نہ کر دینا، اس میں اپنے آپ کو جذب نہ کر دینا، اس میں انسان کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے، اتنا ہی مصروف رکھنا چاہیے جتنی اس کی حقیقت ہے. اور جتنی حقیقت آخرت کی زندگی ہے انسان کو اس کے لیے اتنا وقت دینا چاہیے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر زندگی تو وہی ہے، حیاتی تو وہی ہے، ابدی زندگی تو وہی ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کا گھر ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو بالکل عارضی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کاش تم جان لو، لو کانوا یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اب اللہ کیوں فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیں؟ اس لیے کہ ویسے جہاں تک اس کو سننے کا تعلق ہے، جاننے کا تعلق ہے، وہ تو ہم سب نے جان لیا. 50 60 70 آدمی جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے سن لیا، لیکن اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں؟
سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ حادثے جو ہیں وہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر حادثے جو ہیں وہ تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ جانتے سب ہیں, اس پہ عمل کتنے کرتے ہیں؟ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے حادثے ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور سارے جانتے ہیں کہ یہ تو تیز رفتاری کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہاں یعلمون کا مطلب محض جاننا یا سننا نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں. سارے لوگ جانتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا جو ہے یہ صحت کے لیے اچھا ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس جاننے پہ عمل کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے عارضی اور فانی ہے, آخرت کی زندگی ابدی ہے. لیکن کاش تم اس حقیقت کو جان لو, کاش اس حقیقت کا اعتراف کر لو, تمہارے دل میں اتر جائے, تمہارا عمل اس کے مطابق ہو جائے, دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے, آخرت کی محبت تمہارے دل میں آ جائے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں چند آیتیں ارشاد فرمائی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں عرض کروں گا. سبحان ربک رب العزت